ایک بہت اہم قانون ہے دین کا، خصوصاً فقہ امامیہ میں، اہل سنت میں بھی ہے لیکن امامیہ فقہ میں اس کا زیادہ چرچا ہے اور ذکر ہے۔ ایک قانون ہے، بہت اہم ہے۔ اس صورتحال میں کہ جب چند کام پیش آ جاتے ہیں، چند اچھے کام، چند اہمیت والے کام، چند فائدے والے کام جب اکٹھے سامنے آ جائیں تو اس میں سے ہم کس کام کو ترجیح دیں، کس کو پہلے انجام دیں؟ اگر وقت بچتا ہے، وسائل بچتے ہیں، پھر دوسرے کو بھی کریں۔ اس کے لیے یہ قانون ہے کہ اگر دو فریضے، دو واجب، دو ذمہ داریاں، دو میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، آپ 3، 4، 10، 20 زیادہ گنتی بڑھا سکتے ہیں، کم از کم عدد تعدد 2 ہے تو میں 2 کی مثال دے رہا ہوں کہ اگر 2 فریضے آپ کے سامنے ہوں تو ان میں سے کس کو میں ترجیح دوں؟ دین کا معیار اس کے اندر یہ ہے، تمام علماء امامیہ ان کا متفقہ فتویٰ ہے۔ ابھی ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ سیلاب میں خمس و زکوٰۃ اور صدقات دیں یا نہیں دیں، مجتہدین کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر مجتہد نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں، مجتہد نے نہیں کہا نہیں دے سکتے۔ ہم اس طرح بیٹھ کے حیرت میں سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا مجتہدین نے پہلے سے، یعنی سیلاب آنے کے بعد مجتہدین بتائیں کہ سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے، یا سیلاب سے پہلے بھی اس صورتحال کے لیے کوئی انہوں نے راہ حل ہمیں بتا کے دیا ہوا ہے؟ دیا ہوا ہے، مجتہدین نے بھی دیا ہوا ہے، اور اصل مجتہدین کا بنایا ہوا نہیں ہے، مجتہدین نے اللہ کے دین سے لیا ہے، قرآن سے لیا ہے، سنت سے لیا ہے، عقل سے لیا ہے۔ اور سارے مجتہدین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جب یہ صورتحال پیش آئے تو آپ وہاں پر انتظار مت کرو، سوچو مت، استخارے مت نکالو اور کنفیوز نہ ہو۔ یہ دیکھو کہ اس وقت اہمیت کے لحاظ سے کون سا کام ترجیح رکھتا ہے، جس کے اندر مصلحت زیادہ ہے، فائدہ زیادہ ہے، مقصدیت جس کے اندر زیادہ ہے، اہمیت اس کی زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، عقل کے نزدیک زیادہ ہے، دین کے نزدیک زیادہ ہے۔ خب ابھی ہمیں کئی کام پیش ہیں۔ سیلاب زدگان میں کروڑوں لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بعض تصویریں، چونکہ لوگوں کے پاس موبائل ہیں، کئی علاقوں میں نہیں ہم موبائل رابطہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے بجلی نہیں ہے، چارج نہیں ہوتا موبائل ان کا، معلوم ہی نہیں ہے کس حال میں ہے، نہیں ہے ان کے بیٹریاں موبائل کی چارج۔ لیکن جن علاقوں میں ہے یا کوئی انتظام متبادل ہے تو وہ بنا کے تصویریں ساری قوم کو بھیج رہے ہیں، لیکن زیادہ تر نہیں بھیج رہے ہیں، خبر نہیں ہے ہمیں جس کیفیت میں لوگ ہیں اس وقت۔ کروڑوں لوگ ہیں ڈوبے ہوئے پانی کے اندر، اور ایسی صورت میں ہم جو محفوظ ہیں، جنہیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ آپ سیلاب زدہ نہیں ہو، لاہور والے سیلاب زدہ نہیں ہیں، پنجاب کا اکثر علاقہ سیلاب سے محفوظ ہے، باقی ملک محفوظ ہے، ان کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ اب ان کے بہت سارے کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں ایک اس وقت قوم پہ یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، کیا کریں یہ لوگ؟ دین کیا کہتا ہے، عقل کیا کہتی ہے، علماء مجتہدین کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ اس وقت جو مصروفیات ہیں، جو کام درپیش ہیں آپ کو، ان میں اور اس کام میں دیکھو کہ زیادہ اہمیت اللہ کے نزدیک کس کی ہے؟ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جس نے ایک جان بچا لی اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہیں، وقت کم ہے، خطبے کا وقت محدود ہے، ورنہ میں وہ آیات و احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا جن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اہمیت کس چیز کی۔ مثلا جان اور مال دونوں میں سے ایک بچانا ہے تو دین بھی کہتا ہے، عقل بھی کہتی ہے جان بچاؤ، مال خرچ کر دو، جان بچا لو۔ جانور اور انسان دونوں اگر بچانے ہو تو کس کو بچائیں؟ وہ انسان بچاؤ آپ، انسان۔ یہ مت دیکھو جب خطرے میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، اس کا مذہب مت پوچھو۔ ابھی مجھے افسوس ہوتا ہے جب ہمارے لوگ، چونکہ ذہنیت ہماری فرقہ وارانہ بنی ہوئی ہے، ہم سیلاب میں بھی فرقہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے مومنین کہاں ڈوبے ہوئے ہیں، اور راستے میں غیر مومنین جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ ان سے بری حالت میں ہیں، ان سے گزر کے آگے چلے جاتے ہیں کہ اپنے مومنین کو جا کر بچانا ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ فرقہ پرستی ہے۔ انسانیت معیار ہے۔ بے شک تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مصیبت میں ہے، مدد کا محتاج ہے، ترجیح اس کو دو، پہلے اس کو بچاؤ۔ ان کو عبور کر کے دور چلے جانا یہ نہیں ہے انسانیت۔ اس وقت انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم باقی تمام چیزوں پر ترجیح دیں۔ ظاہر ہے
بہت سارے لوگ ہیں جو علماء نے اس فارمولے کی، اس قانون کی مثالیں بھی دی ہیں. ایک مثال تو آپ سب کو پتہ ہے، آپ آئے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے یا تنگ ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، اور جب آپ آئے تو آگے مسجد نجس تھی، کسی نے، بلی نے، کسی جانور نے یا کسی انسان نے مسجد نجس کر دی ہے، اور آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے. یہاں پر یہی قانون لگتا ہے کہ پہلے کیا کام کروں، مسجد پاک کروں یا نماز پڑھوں؟ پہلا کام کیا ہے میرا یہاں فریضہ؟ استخارہ نہیں کرنا، دین نے حل کر کے بتایا ہوا ہے کہ اگر نماز کا وقت ابھی باقی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد پاک کرو. اگر مسجد چھوڑ کے نماز پڑھی تو بعض علماء کے نزدیک یہ نماز باطل ہے، یہ دوبارہ پڑھنی ہوگی، چونکہ آپ کا فریضہ مسجد پاک کرنا تھا. پاک مسجد کر کے پھر نماز کا فریضہ ایکٹیو ہوتا ہے. نماز واجب ہے، یہ وجوب مسجد کی نجاست کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پہلے مسجد پاک کرو. یہ وہ مثال ہے جو تمام علماء نے اپنے رسائل عملیہ میں، توضیح المسائل میں طالب علموں نے پڑھی ہوئی ہے، دی ہوئی ہے مثال، اور بعض کرتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں کہ نماز روک دو، پہلے مسجد پاک کرو، مسجد پاک کر کے البتہ اگر ایک دو مسجد پاک کر رہے ہیں تو باقی پڑھ سکتے ہیں نماز. یہ اس صورت میں ہے کہ مسجد پاک کرنے والا اور نماز پڑھنے والا ایک ہی بندہ ہے، یا مسجد پاک کرے یا نماز پڑھے، تو پہلے مسجد پاک کرے اگر نماز کا وقت ابھی ہے، باقی ہے تو. اس کی اور بہت ساری مثالیں دی ہوئی ہیں، مثالوں کے ذریعے سے قوانین کو خراب کیا گیا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے یہ قانون، پڑھنا شروع کیا تھا کتاب میں، استاد پڑھا رہے تھے کہ اگر دو فریضے، دو کام یکجا پیش آ جائیں تو پہلے کس کو ترجیح دیں. تو وہ مثال دیتے تھے اس کی کہ اگر کسی مٹکے کے اندر، مٹی کے برتن کے اندر کسی دمبے کا، بکرے کا سر پھنس جائے تو یہاں پر کیا کرنا ہے، بکرا بچانا ہے یا مٹکا بچانا ہے. اب یہ ایسی گھسی پٹی مثالیں ہیں، ایسی بے شعوری کی مثالیں ہیں، اس سے انسان کیا دین سمجھے گا ان مثالوں سے؟ یعنی یہ اتنے اہم قوانین اللہ تعالیٰ نے مٹکے، ڈولے اور یہ بچانے کے لیے، بکرے کی صورت میں، یہ تو آپ کی انسانی زندگی کے لیے روزمرہ کی مثالیں تھیں. یہ آپ کی مملکت چلانے کے لیے قوانین تھے، یہ آپ کے دین کے قوانین تھے، یہ آپ کی ہدایت کی بنیادیں تھیں. ان کے ذریعے سے ملک چلاؤ، مملکت چلاؤ. اس وقت بہت سارے کام ہیں مستحب ہم کر رہے ہیں، لنگر کھلا رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، اور بہت سارے خیر کے نیک کاموں میں لگا رہے ہیں پیسے. شادیاں ہیں، جہیز ہیں، فلاں ہیں، ہدیے ہیں، تحفے ہیں، دعوتیں ہیں. یہ نہیں کر سکتے آپ جب تک آپ کے قوم کے مصیبت زدگان، ان کے جان و مال خطرے میں ہے، معین ہے. یہ نہیں کر سکتے. یہ علماء نے پہلے سے بتایا ہوا ہے آپ کو کہ اگر اس طرح کا بحران آ جائے، پورے صوبے، پوری قوم ڈوب جائے، اور آپ بیٹھ کے دعوتیں کھاؤ، لنگر پکاتے رہو، مستحب کام کرتے رہو، آپ سب سے پہلے ان کی مدد کو جاؤ. اور جو نہیں کہ صرف پیسے ان کو چاہیے، راشن ان کو چاہیے، ان کو ہر چیز چاہیے. اس وقت ان کو سرپناہ چاہیے، ان کے لباس چاہیے، ان کو راشن چاہیے، ان کو دوائیں چاہیے، ان کو کوئی ڈھارس چاہیے، تاکہ اس وقت وقتی طور پر چند دن کی بات ہے، ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہنی یہ مصیبت. اور اللہ کا فرمانا ہے کہ ہم ہر چیز کو گردش میں رکھتے ہیں. آج جو تماشائی ہیں اور کچھ ڈوبے ہوئے ہیں، کل الٹ ہو جائے گا. آج کے تماشائی ڈوبے ہوں گے کل کو، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے. پھر یہ انسانیت کا ایک امتحان ہوتا ہے. اس کے لیے قانون پہلے سے موجود ہے، کسی فتویٰ کی ضرورت نہیں ہے. اب تو مجتہدین نے دے بھی دیے ہیں فتاوی، اجازتیں دے دی ہیں. نہ بھی دیتے تو بھی معاملہ دین کا حکم روشن ہے، واضح ہے، اور عقل جس چیز کو تشخیص دے وہ دین ہوتا ہے. اگر سب کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت ترجیح ان کو حاصل ہے، ہم ہر چیز پر مقدم ان کو رکھیں، تو یہ ہمارا دینی فریضہ بن جاتا ہے. باقی کام مجاز نہیں رہتے جب تک یہ فریضہ انجام نہ پائے. میں نے عرض کیا تھا کہ بنو امیہ والا تقوی ہم میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، لیکن الہی تقوی، قرآنی تقوی، رسول اللہ کا تقوی، اہل البیت کا تقوی، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کرے مدد. ممکن ہے بعضوں کے پاس نہ ہو، لیکن جوان ہیں، جا کے اس علاقے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو کوئی سہارا دے سکتے ہیں. جس طرح کے وہ مناظر ہیں بتاتے ہیں وہ لوگ، اور تصویریں واضح ہیں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ترجیح یہ ہے جب اہم چیز موجود ہو، اہم جس کی اہمیت زیادہ ہے،
جس کی اس وقت ترجیح ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرا کام اگرچہ وہ نیک ہے، اچھا ہے، جائز ہے، وہ نہیں کر سکتے آپ۔ وہ کرو گے نہ صرف اجر نہیں ہے، بلکہ ان دنوں میں جب ایک ڈوب رہا ہے اور ہم یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ مر رہا ہے ادھر اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہیں، بلکہ روایت میں ہے رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ قاری قرآن کے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے، کچھ نیک لوگ ایسے ہیں نیکیاں لعنت کرتے ہیں ان پر کہ بے ضمیر انسان تجھے نظر نہیں آ رہا، اس وقت تیرا فریضہ کیا بنتا ہے؟ بے حس انسان حکومت پر مجرم ہیں، پاکستان کے سیاستدان حکمران مجرم ہیں، مجرموں سے توقع نہیں ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، وہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن اللہ کا یہ امتحان ہے، جو ڈوبے ہوئے ہیں ان کا بھی امتحان ہے، ان سے زیادہ ہمارا امتحان ہے کہ آپ کے سامنے یہ منظر اللہ نے کیا تاکہ دیکھیں کہ کیا ہو، انسانیت باقی ہے تم میں یا نہیں ہے باقی۔ اس کے لیے کریں، سب کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن اتنا نہیں کر رہے جس سے مصیبت زدگان کو کوئی سہارا ملے، بہت قلیل۔ اگر ضرورت 100 قدم اٹھانے کی ہے تو 1 یا 2 قدم اٹھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اتنی بڑی مصیبت کو اس قلیل طریقے سے نہیں سنبھالا جا سکتا جب تک ساری قوم اس میں شامل نہیں ہوتی۔ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت سب سے بڑی عبادت آپ کی یہ ہے عزیزان، روح دین، معیار سے دین سمجھیں تو فریضے بالکل واضح اور روشن اور مشخص ہیں، لیکن اگر ہم باتوں سے سمجھیں، اقوال سے سمجھیں تو پھر نہیں ہیں۔ جو ڈوبتا ہے ڈوبتا رہے، ہمارا کام اپنی رسمیں بجا لانا ہے۔ جس طرح قرآن کے بارے میں ہے کہ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، اسی طرح باقی بھی ہیں کچھ ایسے نیکیوں والے ہیں جن پر نیکیاں لعنت کریں گے، کچھ ایسے کام کرنے والے ہیں۔ اس وقت جو اپنا بچت ہے، کوئی توفیق ہے آپ کے پاس، صدقہ ہے، خیرات ہے، جو بھی ہے وہ اس راہ میں آپ کریں تاکہ اپنے ان ہمشہریوں کو کم از کم اس حالیہ مصیبت سے، ایمرجنسی والی مصیبت سے نکالیں۔